السلام علیکم آپ سب کو۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں سید زید نقوی اور آج میں بات کروں گا ایک ایسی چیز کے اوپر کہ جس کا سوال میں بھی بچپن میں ڈھونڈا کرتا تھا جب چھوٹا تھا، اور سیرت جب میں پڑھتا تھا صحابہ اکرام کی اور اہل بیت کی، تو میں سوچتا تھا یار یہ لوگ اتنا کنسسٹنٹ کیسے تھے۔ ہمیں اگر ان چیزوں کا جوش چڑھتا بھی ہے تو ایک دو ہفتے بعد ختم ہو جاتا ہے، دینی اعتبار سے ہو، پڑھائی کے اعتبار سے ہو، کامیابی کے اعتبار سے، امتحانوں میں پڑھنا ہو، کچھ عرصے رہتا ہے پھر کہیں نہ کہیں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ 50 60 سال فاقوں میں، بھوک میں گزار دیا کرتے تھے، اور اللہ سے کلوزنس ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ اور یہی چیز پھر مجھے جواب ملا، میرے اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہی چیز ہے جو ہمیں ان لوگوں کے سے الگ کرتی ہے۔ ہم ان جیسا بننے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان جیسا ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے نماز میں خشوع و خضوع۔ اس کا جواب بڑا چھوٹا سا ہے۔ میں پہلے خشوع و خضوع کی ڈیفینیشن بتا دوں یہ ہوتے کیا ہیں، پھر اس کے حل پہ آؤں گا۔ غور سے بہت دھیان سے سنیے گا۔ خشوع اور خضوع ویسے تو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ ورڈ ایسا ہے، خشوع و خضوع ایک ہی ورڈ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کوئی الگ نہیں ہے، اس کا مطلب ایک ہی ہے۔ لیکن جب اس کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، الگ نہیں کرتے، جب ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے، a little bit of difference، سلائٹ سے ڈفرینس آ جاتا ہے، بہت مائنیوٹ، اور وہ بھی چینج آف سینیریو کا ڈفرینس ہے، پیچھے جو بنیاد ہے وہ وہی ہے۔ خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ گمان کریں یا آپ کا ایمان ہو یا آپ کا بلیف ہو کہ آپ کے سامنے جو ہستی کھڑی ہوئی ہے، جو شخص میں اس لیے نہیں کہہ رہا، ذرا اوائڈ کر رہا ہوں، ہستی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہستی تو ہم اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، شخصیت میں پھر وہ شرک والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ میں ایسا کیوں ذکر کروں کہ ہم کسی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور جھکے ہوئے ہیں عاجزی ان کے ساری میں، اور وہ کوئی شخصیت ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی صدر ہے، ویسے تو میں کیوں یہ اگزامپل دوں؟ تو اگر میں یہ کہوں کہ سامنے وہ کیسے خشوع کیا ہوتا ہے، کہ اگر ہم یہ گمان کرنے لگیں کہ ہمارے سامنے جو ہستی کھڑی ہوئی ہے وہ ہم سے بڑی ہے، ہم سے زیادہ رتبے والی، ہم سے زیادہ عظمت، طاقت، حکمت، بصیرت والی ہے، ہم سے زیادہ قوت والی ہے، طاقت والی ہے، اور ہم اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں، ہم اس کے سامنے چھوٹے ہیں۔ جب ہم یہ گمان کرنے لگیں اور اس گمان کی وجہ سے یا اس ایمان کی وجہ سے ہمارے دل میں تبدیلی آئے، تبدیلی کا مطلب یہ نہیں کہ برائی میں، تبدیلی کا مطلب ایمان میں اضافہ ہو، ایمان کی حلاوت بڑھ جائے، دل میں، فزیکل نہیں، دل میں بڑھ جائے اس چیز کو سوچ کے، تو وہ خشوع کہلاتا ہے۔ اور خضوع کیا ہوتا ہے کہ بالکل یہی سچویشن ہو کہ سامنے ہمارے کوئی ہستی کھڑی ہوئی ہے اور لیکن ہمارے دل میں تو تبدیلی آئے سو آئے یا نہ آئے، جسم میں آنی شروع ہو جائے، فزیکل، پسینہ آنا شروع ہو گیا، کپ کپی تاری ہو گئی، کپ کپاہٹ، ٹھیک ہے، یا آنسو نکلنے شروع ہو گئے، چہرہ سرخ پڑ گیا، زرد پڑ گیا، یہ ہوتا ہے خضوع۔ یہ علماء نے بتائی ہے ڈفرینس، یہ علماء نے بتایا۔ اب یہ کیسے آ جائے؟ بہت سمپل جواب ہے۔ اچھا، میں ایک واقعہ بتاؤں چھوٹا سا۔ یہ واقعہ دو اس کی روایات ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور ایک ہے کہ اس کا جواب خود حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو ہے نا وہ زرد پڑ گیا، یلو، اور آنکھیں لال ہو گئی، سرخ نہیں ہوتا وہ، اور آنسو نکلنے شروع ہو گئے اور پسینہ آنا شروع ہو گیا اور کپ کپی تاری ہو گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب یہ 5 6 چیزیں بالکل انسانی نیچر کے خلاف ہوئی نا، وہ کوئی جنگ تھوڑی لڑ رہے تھے کہ آنکھیں لال ہو گئیں، پسینہ آ گیا، آنسو نکلنے شروع، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگوں نے جب دیکھا نا یہ کیا ہو رہا ہے، تو لوگوں نے جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جواب دونوں کا سیم ہے، دونوں روایات میں جواب سیم ہے۔ ایک روایت میں حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا سلام پھرنے کے بعد ان کے
کہ یہ کیا ہوا تھا آپ کو؟ ایک روایت میں حضرت فاطمہ نے جواب دیا جب لوگ ان کے پاس گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نکاح میں تھی، زوجہ تھی ان کی، کہنے لگی کیا کر رہے ہیں وہ؟ تو لوگوں نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں سے ایک بات نکلی، یہ حالت ان کی ہر نماز میں ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، جاؤ تم لوگ، وہ ٹھیک ہے۔ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت سے ان کی حالت شروع ہو جاتی ہے، تو وہ جسم پہ زرد پڑ جانا، آنسو آ جانا، ٹھیک ہے، یہ ہے خضوع، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے آ جائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ بے شک نماز ایک مشکل کام ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کیسے آ جائے۔ بے شک نماز ایک مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں، مگر ان کے لیے نہیں جو خشوع والے ہیں۔ نماز میں اگر خشوع ہوگا تو کاہلی سستی نہیں ہوگی، ابے یار نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں ہوگا۔ دو چیزیں بتا دی، ڈیفینیشن بھی بتا دی اور سولوشن بھی بتا دیا کہ نماز میں سستی نہ ہو، لیکن یہ خشوع آئے گا کیسے؟ اگلی ہی آیت میں اللہ نے بتا دیا کیسے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ گمان کرنے لگو، دیکھیں گمان اس لیے اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ گمان تو ایک ایسا بندہ جس کے اگر وہ اپنے اندر خشوع لانا چاہتا ہے یا چاہتی ہے اور ابھی نہیں آیا، تو وہ پہلے یقین پہ ڈائریکٹ پہنچ جائے گا؟ نہیں نا، پہلا لیول ہوگا گمان کا، گمان آہستہ 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 بڑھ کے یقین پہ تبدیل ہوگا۔ تو اللہ نے کیا اللہ کی شان ہے کہ اس نے یقین کا ورڈ یوز نہیں کیا اس آیت میں، گمان کا یوز کیا کہ پہلے گمان کرے گا پھر وہ مضبوط ہوتے ہوتے یقین ہو جائے گا۔ کیا مفہوم ہے اس آیت کا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خشوع کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم یہ گمان کرنے لگ جاؤ گے کہ تمہارے رب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو لمبی عمر دے، صحت و سلامتی و عافیت و خیر کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی عمر صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ مانگا کرتے تھے۔ موت مانگنا، موت کی تمنا خواہش کرنا گناہ کبیرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ کر رہا ہے وہ پھر اپنے نبی کے خلاف جا رہا ہے، اور نبی کے خلاف جانا یعنی اللہ کے خلاف۔ تو ہم سب کو اللہ لمبی عمر دے، لیکن ملاقات ہونے والی ہے کا مطلب یہ کہ 60-70 سال ہیں، 80 سال ہیں، 90 سال ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ وہ زمانہ نہیں ہے کہ 2000 سال کی عمر ہے، 1000 سال بے ایمانی کی، بدگمانی کی، گناہ کیے اور 1000 سال نیکیاں کی، اب ایسا دور نہیں ہے۔ تو آیت کا مفہوم ہے کہ جب تمہیں یہ گمان ہونے لگ جائے کہ ان قریب تمہاری ملاقات اپنے رب سے ہونے والی ہے، یعنی تم اس کی طرف پلٹائے جانے والے ہو، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ تم اس کی طرف پلٹائے جانے والے ہو، پھیر دیے جانے والے ہو اس دنیا سے رخصتی۔ جب یہ تمہارے دل میں گمان آہستہ آہستہ پیدا ہوتا جائے گا نا، خشوع آ جائے گا، خشوع آ جائے گا، کیونکہ جو اپنے رب کے سامنے، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی بھائی ہم چھوٹے ہیں، ہم گرے ہوئے ہیں اللہ کے آگے، ہم سے زیادہ حقیر فقیر کوئی نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ نماز کا ہر عمل عاجزی ہے، تو جو نماز نہیں پڑھ رہا، تو جب وہ اپنے اللہ، مطلب اس کو اتنا گھمنڈ ہے اپنے اوپر کہ اسے کچھ مانگنا ہی نہیں ہے، اس کو عبادت ہی نہیں کرنی کسی کی، تو وہ مخلوق کو کیسے ٹریٹ کرے گا؟ تو خشوع آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا ہے، ہم اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اللہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں جلدی۔ خشوع آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھ سمیت، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع لانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔